اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان کا رزق، ایک سچا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی۔ لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آ گیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں نے ایک مہمان کا کھانا بنانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی آج طبیعت کچھ خراب ہے، لہذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی تو زارو قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید لباس شخص اس بوری سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ چوہے کو فوئسکا کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا اور محرم والحال ہر شخص کے لیے اس کا مار ڈالنا مباح کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر جس پر آپ تشریف فرما تھے ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر 1 درہم جل گیا۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھائی، لونڈی چوہے کو جھڑکنے لگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ چوہا وہ بتی لے کر اس مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دی۔
جس سے مسلح بقدر ایک درہم جل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کر دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت لاتا ہے تاکہ تم کو جلا دے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں، اور چوہا کی دو قسمیں ہیں، جرذان اور فران۔ کہتے ہیں کہ چوہے سے زیادہ مفسد کوئی جانور نہیں۔ چوہے نہ کسی چھوٹے کو بخشتے ہیں نہ بڑے کو، جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے اس کو تلف کر دیتے ہیں۔ اس کی فسادی ہونے کے لیے سد معرب کا قصہ ہی کافی ہے۔ اس کی الہ سازی کا یہ عالم ہے کہ جب یہ کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس ہوتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہو پاتی، تو یہ اس میں اپنی دم ڈال کر تیل میں تر کر لیتا ہے اور پھر اس کو چوس لیتا ہے۔ اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔